یہ بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ منگنی جب ہو جائے، جس کو زبان دینا کہتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ کسی کی اگر منگنی ہو جائے تو دوسرے کو توڑنی نہیں چاہیے، یعنی اپنے بچے کا رشتہ وہاں نہیں بھیجنا چاہیے، یہ اس کو مکروہ کہا گیا۔ اور توڑنا جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سخت وعید آئی ہے، اگرچہ وہ نکاح کی طرح تو نہیں ہوتی، صرف زبان ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ منگنی پر پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس کو حدیث پاک میں منع کیا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کہیں منگنی ہو گئی تو توڑانے کی کوشش کی، اس لیے حدیث پاک میں منگنی کو چھپاؤ اور نکاح کا اعلان کرو۔ نہیں، منگنی کو چھپاؤ کیونکہ خود ہی منگنی کے بعد آؤ جاؤ دونوں خاندانوں میں پتہ چلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر پتہ چلے کہ نہیں، ہمارے ذہن نہیں ملتے، تو نکاح کے بعد جو توڑنا ہے تو پہلے ہی آنے جانے سے پتہ چل جائے تو پھر چپ کر کے ہی توڑ دیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، یعنی قریبی رشتہ داروں میں منگنی ہو جائے، اعلان نہ کیا جائے اس کا۔ لیکن فرمایا نکاح کا اعلان کرو، کیونکہ بدکاری اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ بدکاری چھپ کر ہوتی ہے اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مساجد میں رکھو۔ مساجد میں رکھنے کا کیوں حکم دیا؟ مساجد میں رکھنے کو حکم اس لیے دیا کہ مساجد میں آنے میں کسی کو روک ٹوک نہیں ہوگی۔ آپ شادی حال میں رکھیں گے تو وہاں تو وہی آئے گا جو انوائٹڈ ہوگا، اللہ یہ کہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے بن بلائے بھی چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ منع ہے اسلام میں، بغیر بلائے کہیں جانا نہیں چاہیے۔ جو انوائٹڈ نہیں ہے اس کو فرمایا وہ چور ہو کر داخل ہوا اور ڈاکو بن کر باہر نکلا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن باہر تو مسجد میں رکھنے کا مقصد یہ ہے، صرف نکاح، اور باتیں نہیں کہ یہیں پہ کھانا بھی شروع ہو جائے، یا وہ فوٹوگرافی سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ فوٹوگراف بھی ساتھ آ جاتے ہیں اور پھر جناب مختلف پودوں سے جناب وہ فوٹو کھینچی، اس سے مسجد کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ خاص طور پہ مجھے ایک دفعہ ایک نکاح میں جاننے کا اتفاق ہوا بادشاہی مسجد میں، تو میں حیران ہو گیا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد نکاح ہو رہا ہے، وہاں پہ ٹائم دیے گئے ہیں باقاعدہ، اور پھر فیسیں مقرر ہیں کہ مؤذن اگر پڑھائے گا تو اتنی فیس ہے، نائب امام اگر پڑھائے گا تو اتنی فیس ہے، خطیب پڑھائے گا تو 50,000 فیس ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں یہ کیا کام ہو۔ اس کے بعد جو اگلی تکلیف دہ چیز ہے وہ کیا ہے کہ دلہا دلہن وہاں آئے ہوئے ہیں مسجد میں، تو وہ چونکہ تاریخی مسجد ہے تو مختلف اینگل سے ان کی فوٹوگرافی ہو رہی ہے، ہاتھ پکڑ کے کہیں جناب ایسے نشان بنا کے کہیں کچھ کہیں، تو مسجد کہاں گئی بھائی؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پر نکاح رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ حدیث میں حکم کا مقصد ہے ایک تو بابرکت مقام ہے، وہاں پر نکاح ہو، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، دوسرا یہ کہ اعلان ہو جائے۔ باقی یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو آپ فوٹوگرافی کا مرکز بنا لیں کہ جی ایسے اینگل سے بھی فوٹو کھینچا جائے، ایسے بھی کھینچا جائے، اور جناب دلہا دلہن کو بھی یہاں بلا لیا جائے اور ان کے مختلف پوزوں سے فوٹو بنائے جائے، جیسے آج کل یہاں لاہور میں ایک اور مقام بن گیا نکاح کا، وہ بحریہ ٹاؤن کے گرینڈ مسجد، دوسرے شہروں سے لوگ آ کر وہاں نکاح کر رہے ہیں کہ جی وہ فوٹوگرافی ہوگی، ایک تاریخی اینگل کی مسجد بن گئی ہے تو وہ وہاں پر نکاح۔ یہ اس لیے نکاح نہیں ہوتا مسجد میں۔ مسجد میں نکاح کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنے محلے میں ہونا چاہیے، اعلان تو اپنے محلے میں ہونا چاہیے۔ بھی مسجد اپنے محلے کی ہوگی تو اس میں اعلان ہوگا نا، سارے محلے کو پتہ چلے بھی انہوں نے بچے کا یا بچی کا نکاح کر دیا۔ یہ کیا مقصد؟ جو مسجد میں نکاح کرنے کا حکم ہے اس کا مقصد ہے اعلان کرنا، تاکہ بدکاری سے ڈفرینشیٹ ہو جائے، فرق ہو جائے۔ تو یہ تو کوئی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی دوسرے شہروں میں جا کے مسجد میں نکاح کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو بادشاہی مسجد کے کو ایک پوائنٹ بنانے کا اور ایک پکنک پوائنٹ بنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اس پر میں نے مضمون بھی لکھا تھا۔ اللہ کرے کہ ارباب اختیار کی نظر پڑے کہ مسجد ہے اس کو مسجد کا ہی تقدس دو، اس کو پکنک پوائنٹ نہ بنا دو کہ فوٹوگرافی کا مرکز بنی ہوئی ہے، مختلف اینگلوں سے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جس نے دیکھنا ہے تاریخی مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر نے بنائی ہے، آ کر دیکھو، ٹھیک ہے۔ ایک آدھی فوٹو یہ کیا ہو رہی ہے کہ مطلب ہے فوٹو سیشن ہی مستقل اور متواتر اور مسلسل فوٹو سیشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے تقدس کو اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ وہ پروفیشنل فوٹوگرافر ساتھ لائے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو منع کیا کہ چلو ایک آدھی بنا لو یادگار کے طور پہ بھی نکاح ہو گئے بس۔ یہ کیا ہے کہ مختلف کبھی محراب میں کھڑے ہو جاؤ، کبھی مسئلے پہ کھڑے ہو جاؤ، کبھی سین میں کھڑے ہو جاؤ، فوٹو کھچا رہی، یہ کیا بات ہے؟ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بڑے آداب ہیں۔ عدالت میں کوئی ایسی بات کی اجازت دے گا کہ ایسے نکاح کرنا شروع کر دو؟ عدالت کے اندر ایسے پوز بنا کہیں گے نہیں، وہ تو وہاں بولنے نہیں دیتے کسی کو، بولے بھی تو بعض اوقات تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو یہ تو احکم الحاکمین کا گھر ہے، اس کا تقدس پیش نظر رہنا چاہیے۔ تو میں نے اس حدیث کی وضاحت کی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، اب وہ اجازت والا مسئلہ ذرا میں کلیئر کر دوں
کہ اجازت بڑا نازک کام ہے. سب سے پہلے تو وہ باپ اجازت لے گا. باپ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کون سا ولی ہوتا ہے؟ ولی اقرب، اس کو کہیں گے بھائی. نہیں، باپ کے بعد دادا ہے، دادا کے بعد بھائی ہے، بھائی کے بعد چچا ہے. یعنی اگر یہ تینوں رشتے موجود نہ ہو تو پھر چچا کی طرف جاتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، بھائی جو ہے وہ کہ چلو چچا میرا بزرگ ہے تو اس کو میں ساتھ لوں، وہ علیحدہ بات ہے، گواہ بھی بن جائیں گے. لیکن اس میں جو اجازت لی جاتی ہے کہ بھائی تمہارا نکاح کر دیں، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ بڑا نازک کام ہے. اس میں تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا ہے تو اس کا نام لے کر 3 مرتبہ کہیں کہ فلاں نکاح خواہ تمہارا نکاح پڑھا دے فلاں بندے کے ساتھ. تو اگر تو باپ ہے تو خاموشی کافی ہے. اگر باپ اجازت لے رہے تو پھر بچی کی خاموشی کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر اجازت لے رہا ہے تو پھر اس نے ہاں یا نہ سننا ہے اپنے کان سے. تو یہ باریکیاں رہ جاتی ہیں. اگر وہ نکاح خواہ کا نام لیے بغیر اجازت لیں گے تو پھر ایک اصطلاح سن لیں، فتاوی رضویہ میں اس کو نکاح فضولی کہا گیا ہے. تو یہ نازک باتیں ہوتی کچھ. تو جو نکاح خواہ ہے وہ بھی ان کو اچھی طرح پابند کر دے، بھی اجازت آپ نے میرے نام سے لینی ہے کہ فلاں بندہ آپ کا نکاح پڑھا دے فلاں سے. تو وہ اگر آگے سے جواب دے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر نکاح ہونا چاہیے. اب کچھ لوگ ہیں وہ اور وسوسے میں پڑ جاتے، کہتے نہیں جی بچی کو بھی خود نکاح خواہ آ کے نکاح پڑھائے، تو یہ لازمی نہیں ہے. صرف اگر اجازت باپ نے لے لی ہے 3 مرتبہ اور نام لے کے لی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نکاح خواہ کا نام لیے بغیر اجازت لیے کہ صرف تمہارا نکاح پڑھانے اجازت ہے، اس طرح سے لیے تو یہ نکاح فضولی ہوگا جو کہ مکروہ ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ اس حوالے سے بڑی غفلت اور بڑی لا علمی پائی جاتی ہے سوسائٹی میں. تو آئندہ جمعہ بھی اگر زندگی رہی تو اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آپ بر وقت تشریف لائیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.